السلام علیکم۔ دادی کے ان ٹوٹکوں نے سب کی بولتی بند کر دی۔ کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں چونا ملا دیا جائے تو پودے کے بڑھنے کا عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اگر گھر میں موجود چارپائی کی عمر بڑھانی ہو تو اس کے استعمال سے پہلے چارپائی کے پاؤں کو اچھی طرح رنگ کر دیں۔ جب کبھی بھی نہانے کا ارادہ ہو تو نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگائیں۔ اس سے بال مضبوط رہتے ہیں، چمک پیدا ہوتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خشک آملہ کو ٹکڑوں میں کاٹ کر ناریل کے تیل میں تب تک ابالیں جب تک آملے کے ٹکڑوں کی شکل جھلسی ہوئی جیسی ہو جائے۔ اس کے بعد روزانہ اس تیل سے سر کی مالش کریں، بال زندگی بھر کالے رہیں گے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد متاثرہ جلد پر لگائیں، آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جائیں گے۔ ایک سیب کو چھیل کر باریک ٹکڑے کر لیں، اس میں تھوڑا سا نمک اچھی طرح مکس کریں۔ صبح نہار منہ کھائیں، دائمی سر درد سے نجات ملے گا۔ قبض گیس کے باعث پیٹ کا پھارا 1/4 چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پئیں، پیٹ کے تمام مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ تلسی کے 2-3 پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابالیں، جب پتوں کا عرق پانی میں آ جائے پھر اس سے غرارے کریں، گلے کے درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ منہ کا السر یعنی منہ میں زخم ہو جانا، کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں، اس میں 2 سبز مرچیں ڈال کر، اس سے دہی جلد اور سخت جمتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل 3 چمچ کھانے کا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں، صبح اس پانی سے باتھ روم دھو لیں، باتھ روم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی جاتی رہے گی۔ بواسیر سے بچاؤ کے لیے گیندے کے تازہ پھول بڑے ہوں تو 2، چھوٹے ہوں تو 3، 1 گلاس کے حساب سے ٹھنڈائی بنا کر پی لیں، دن میں 1 بار پئیں، لگاتار 10 سے 15 دن تک پیا جا سکتا ہے، جب بہتر لگے تو پینا چھوڑ دیں۔ تخم ملنگا کے بیج کھانے کے فائدے: نیند کو بہتر بنانے کا معاون ہے، مختلف قسم کے سرطان سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے، مدافعتی نظام کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ السی کے بیج بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے، جسم کے برے کولیسٹرول کو گھٹاتی ہے، دل اور فالج کے مرض سے بچاتی ہے۔ پیاز کھانے سے جسم میں مضر صحت مادوں کی صفائی ہوتی ہے اور پیاز کینسر کے مرض سے بچاتی ہے۔ ادرک معدے، آنتوں اور دل کے لیے انتہائی مفید ہے، خصوصاً مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے۔ ادرک امیونٹی بوسٹر کا خزانہ ہے۔ شہد 60 سے زائد قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور انفیکشن سے بچانے کے علاوہ دردوں میں بھی کافی مفید ہے۔ گلے خراب میں شہد اور ادرک کا رس پیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ دار چینی بیکٹیریا فنگس سے بچاتا ہے، شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ وٹامن سی قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ بند گوبھی میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو وٹامن سی کی کمی ہو تو آپ بند گوبھی کا استعمال بڑھا دیں۔ ناریل کے تیل میں لارک ایسڈ پایا جاتا ہے جو بیمار خلیوں کو ختم کرتا ہے اور وائرسز سے بچاتا ہے۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور سردیوں کے دنوں میں جسم کی مالش کے لیے انتہائی مفید۔ کافی دن تک فریز کیے ہوئے گوشت کو پگھلایا جاتا ہے تو وہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے فریزر سے گوشت نکال کر اس میں آدھی پیالی دودھ میں ڈال کر 10 منٹ کے لیے ڈھک دیں اور اس دوران گوشت نہ صرف کھل جائے گا بلکہ اس کا ذائقہ بھی پہلے جیسا لذیذ ہو جائے گا۔ استعمال کرنے کے بعد بالکل تازے گوشت کا مزہ آئے گا۔ گوشت کا اچار بنانا چاہیں تو اس میں نمک اور اچار کے مسالے کو شامل کر کے پکائیں۔ اب ایک مرتبان میں ڈال کر اس کا منہ بند کر کے چند ہفتوں تک پڑا رہنے دیں، اچار تیار ہے۔ اکثر کسائی قیمے یا گوشت کے ساتھ ایک بڑی سی ہڈی ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر ہر بار اس بڑی ہڈی کو فریزر میں محفوظ کر لیں اور جب یہ کافی ساری جمع ہو جائے تو ان کو کئی گھنٹوں تک پانی میں ڈال کر یخنی بنا لیں۔
اس سے کئی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دال میں پانی کی جگہ یہ یخنی ڈالیں یا سبزیاں اس میں پکائیں۔ کیلشیم کا خزانہ اس سوپ میں موجود ہے اور اس طرح ہڈی بھی ضائع نہیں ہوگی اور آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا۔ گائے یا مرغی کی گوشت کی بدبو بہت آتی ہے۔ اس کی بدبو ختم کرنے کے لیے سرکے میں پانی ملا کر گوشت کو اچھی طرح اس میں گوشت ڈبو دیں۔ تھوڑی دیر بعد نکال لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ اکثر گائے کی کلیجی میں بھی بو آتی ہے تو یہ عمل آپ کلیجی صاف کرتے وقت بھی کر سکتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کر کے اس کو باریک پیس لیں۔ اس سے بہترین ہاضمے کے لیے پاؤڈر کوئی نہیں ہوگا۔ لیموں کے چھلکے کو پاؤڈر کیسے بنایا جائے؟ لیموں کے چھلکے دھو کر الگ کر لیں۔ جب یہ سوکھ جائیں اور بالکل کڑک ہو جائیں تو اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ میٹھا سوڈا، سفید نمک، لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں چیزیں ملا کر دانتوں پر ملیں۔ حیرت انگیز طور پر دانت سفید اور چمکیلے ہو جائیں گے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، یادداشت بہتر ہوگی، جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، بڑھاپے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو ناخن کاٹنے کے بعد ان پر تیل ضرور لگائیں، چاہے وہ سرسوں کا ہو یا زیتون کا۔ 1 کپ ارک گلاب میں 4 عدد لیموں کا رس ڈال کر مکس کر کے بوتل بھر کر فریج میں رکھ دیں۔ یہ محلول صبح شام چہرے پر لگائیں، جلد کے کھلے مسام ٹھیک ہو جائیں گے۔ کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج آپ کے کچن کی چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، اور کئی بیماریوں کا علاج آپ کے کچن میں موجود ہے، جیسے قبض۔ جو کے پانی میں روغن زیتون مکس کر کے پینے سے قبض کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یا آپ لوگ اسپغول کی بھوسی پی سکتے ہیں جس سے قبض میں فائدہ رہتا ہے۔ موٹاپا: 1 پتیلی میں 1.25 کپ پانی، گل بخور، لیمن گراس اور پہاڑی پودینہ، یہ تینوں چیزیں آدھا چمچ لے کر جوش دے دیں اور چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی صبح اور شام میں 1 کپ پینا ہے، مگر ہر بار تازہ تیار کریں۔ 45 روز تک باقاعدگی سے استعمال کریں، انشاءاللہ موٹاپا دور ہو جائے گا اور جسم کی تمام غیر ضروری چربی پگھل کر نکل جائے گی اور آپ بالکل اسمارٹ ہو جائیں گے۔ کمزور بصارت یعنی نظر کمزور ہو تو سونف، مصری، 4 مگز، بادام، بھنے چنے، کشمش، یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ رات کو سفوف کا 1 چمچ کھا لیں۔ بہت جلد آپ کی آئی سائٹ تیز ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔